السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم سٹارٹ کریں گے علامہ محمد اقبال کی پوئم جس کا نام ہے رباعیات۔ ہم یہ جانیں گے کہ علامہ اقبال کون تھے۔ ایز وی آل نو، جیسے کہ ہم سب کو بتائیں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ ایک فلاسفر بھی تھے، پوئٹ بھی تھے اور پولیٹیشین بھی تھے۔ کافی زبانوں میں پوئمز لکھی جن میں ان کی جو فیمس پوئٹری ہے، جو بکس ہیں ان کی، جس میں بانگ درا ہے، بانگ جبریل ہے، ان کی پوئٹری کا مقصد یہ تھا لکھنے کا تاکہ یہ ہمارے جو نوجوان لوگ ہیں ان کو بتا سکیں کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے جینے کا، اور بہت سی نیو چیزوں کے بارے میں بتانا چاہتے تھے، نیو انوویشنز کے بارے میں۔ جیسے کہ علامہ اقبال کو بہت زیادہ القاب بھی دیے گئے، مطلب لقب دیے گئے انہیں، جن میں سے تھا ایک انہیں شاعر مشرق بولا جاتا تھا، مفکر پاکستان بولا جاتا تھا، حکیم اللہ امت بولا جاتا تھا، اینڈ نیشنل پوئٹ آف پاکستان۔ انہوں نے بہت سی اردو لٹریچر کے اندر بہت سی مطلب پوئٹری لکھی، بہت سی ایسی چیزیں لکھی جس سے یہ نیو جنریشن جو تھی ان کو بتانا چاہتے تھے کہ ان کا پرپز آف لائف کیا ہے، اور زیادہ تر اپنا جو ٹائم تھا یہ کس میں گزارتے تھے، مطلب اسٹڈی آف اسلام میں۔ اب اس جو پوئم ہے، اس پوئم کے اندر بھی وہ اسی چیز کو ایکسپلین کرتا ہے کہ جو آج کا ہمارا مطلب آج کا نہیں، اس ٹائم کا جو مسلمان تھا وہ کیسا تھا۔ علامہ اقبال پورٹریز اے بلیک پکچر آف دا مسلم ان دیز رباعیات۔ وہ اس کے اندر اس مطلب مسلمان کو بتا رہے ہیں جس کے اندر جو اسلام ہے وہ صرف اسکن ڈیپ رہ گیا۔ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو ماڈرن مین کہہ دیں یا جو آج کا مسلمان ہے، اس کا جو مطلب مذہب ہے، وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ they do not have deep and true love for their religion fellow human beings۔ نہ تو اس کا اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کوئی اتنا اچھے تعلقات ہیں، اور نہ ہی اس کا اسلام مطلب جو مذہب ہے، کوئی بھی مذہب انسان جو فالو کر رہا ہے اس ٹائم پہ، ان کا کوئی اچھا مطلب گہرا تعلق نہیں ہے۔ اب ادھر ہم دیکھیں گے کہ رباعیات جو ہے، رباعیات کا مطلب کیا ہے۔ یہ ایک پرشین پوئم ہے۔ یہ نظم جو ہے، جو یہ پوئم ہے، یہ پرشین لینگویج میں لکھی گئی تھی، اور جو انگلش میں جو ہمارے سلیبس میں ہے، یہ اس کی انگلش ٹرانسلیشن ہے۔ رباعی کہتے ہیں کہ وہ 4 لائنوں کے اوپر مطلب ایک سٹینزا جو ہو وہ کمپلیٹ ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اس کے اندر انہوں نے بتایا ہے کہ رباعیات از اے کلیکشن آف رباعی، ٹھیک ہے۔ اور رباعی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ 4 لائنز پہ مطلب 4 لائن پوئم ہو، اور جو کہ پرشین مطلب فارسی میں لکھی گئی ہے۔ زمانے میں یہ جو پوئٹری کی فارم ہے، مطلب پوئٹری زیادہ تر لکھی جاتی تھی پرشین لینگویج، عربک اور اردو میں پوئٹری لکھی جاتی تھی زیادہ تر، تو اس لیے اس پوئم مطلب رباعیات کا جو مطلب ہے وہ ادھر بتایا گیا ہے کہ ایک پوئم جو کہ 4 لائنز پہ ڈیوائیڈڈ ہے، مطلب 4 لائنز کا ایک سٹینزا ہے، پھر اس کو ایکسپلین، پھر 4 لائنز کا ایک سٹینزا، اس طرح سے اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے رباعیات۔ رباعی جو ہے وہ سنگولر ورڈ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایک سٹینزا 4 لائنز پہ مشتمل ہو، اور رباعیات جو ہے وہ اس کی پلورل فارم ہے، مطلب اس کی جمع ہے۔ پوئم کی ایکسپلینیشن سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم ریفرنس کانٹیکسٹ کر لیتے ہیں، وچ از امپورٹنٹ۔ ریفرنس میں وہی جو کامن مسٹیکس بچے کرنے آپ نے وہ نہیں کرنی۔ اس میں دیز لائنز مطلب اگر ای ایس ہے تو اگر لائن ہوگا تو ہیز آئے گا، لائنز ہے تو ہیو آئے گا زیادہ کے لیے۔ دیز لائنز ہیو بین ٹیکن فرام رباعیات ریٹن بائی علامہ محمد اقبال۔ Context: علامہ محمد اقبال seems to lament on the deplorable state of Muslim in the present era۔ Laments کا مطلب ہوتا ہے کہ علامہ محمد اقبال جو ہیں وہ افسوس کر رہے ہیں ڈپلوریبل state، کہ کتنی افسوسناک کنڈیشن ہے جو مسلمان ہے، پریزنٹ ایرا مطلب آج کا جو مسلمان ہے اس کی کتنی بری کنڈیشن ہے۔ مسلمز آر ڈسٹریکٹڈ، مسلمان جو ہیں وہ ڈسٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں، وہ ایک جو دنیاوی اٹریکشن ہے اس کے اثر میں آئے ہوئے ہیں، وہ اپنے مذہب کو، اسلام کو مکمل طور پر بھول چکے ہیں۔ ایز جیسے کہ دے ہیو نو یونٹی اینڈ فیتھ ان گوڈ، کہ ان کا اللہ پہ کوئی یقین نہیں ہے، ان کا آپس میں کوئی اتحاد نہیں ہے،
وہ اکٹھے نہیں ہیں. their prayers are hollow مطلب کھوکھلی. ان کی جو دعائیں ہیں یا وہ جو پڑھ رہے ہیں وہ کھوکھلی ہیں، مطلب ان کی دعاؤں میں اثر نہیں ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم نے ایک چیز کے لیے اتنی زیادہ دعا کی اور ہماری وہ دعا قبول نہیں، مطلب کہنے کا مطلب ہے کہ دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ سے بھی مطلب کے لیے ہی ملتے ہیں. جب ہمیں کوئی کام ہوگا یا ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت ہوگی یا کوئی کام نہیں ہو رہا ہوگا یا ہم بہت زیادہ پریشان ہوں گے، تبھی ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا ہے. تو اس میں وہ یہی بتا رہا ہے کہ their prayers مطلب our prayers are hollow، کہ ہماری خود کی جو دعائیں ہیں، نمازیں ہیں یا مذہب ہے، وہ کھوکھلا ہو چکا ہے. and their feelings are devoid of love، اور جو ہمارے محبت کے احساسات ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. ہم چاہتے ہیں اگلا بندہ ترقی نہ کرے، مطلب کرٹیسائز کرتے ہیں ہر انسان کو کہ وہ کسی اور جگہ پہ پہنچنا، مطلب اچھی پوزیشن پہ پہنچنا جائے. لیک آف فیتھ مطلب جب ہمارے اندر عقیدے کی کمی ہے، ہیز میڈ دا مسلمس ڈسکریزڈ اینڈ ڈسکنٹینٹڈ. انہوں نے کہا جو آج کا مسلمان ہے جس کے اندر مذہب کا عقیدہ ہی نہیں ہے، مطلب مذہب ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہے، وہ ایک دوسرے سے مطمئن نہیں ہے، ایک دوسرے سے دور ہے بہت زیادہ، ایک دوسرے کا احساس نہیں ہے. اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اس کی تکلیف میں خوش ہوتے ہیں، اس کی تکلیف کم کرنے کی کوشش نہیں کرتے. اگر کوئی پریشان ہے تو اسے مزید پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے اندر علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمارا جو یہ ماڈرن ایرا ہے وہ چل رہا ہے، جس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، ہم صرف اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو پریشان کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم ان کی پریشانی کو ختم کریں اور مزید چیزوں کو اچھے سے اور بہتر طریقے سے چلا سکیں، جیسے کہ ہمیں اسلام میں بتایا گیا ہے، جو ہمارا مسلم کلچر ہمیں بتاتا ہے. اس کے اندر اس نے علامہ محمد اقبال نے اس پوئم کے اندر کہا ہے کہ ہمارا جو مذہب ہے نا وہ صرف سکن ڈیپ رہ گیا، ہم صرف نام کے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ریفرنس اور کانٹیکسٹ ہے. یہ پوئم سٹارٹ کرتے ہیں کہ رباعیات پوئم جو ہے وہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں ڈیفائن کی گئی، کس چیز کے بارے میں بتایا گیا. موسٹلی اس کے اندر مسلمس کے بارے میں ہی بات کی گئی. پوئم سٹارٹ کرتے ہیں. پوئم میں جیسے اسٹینزا نمبر 1 جس پہ وہ کہتا ہے فیتھ از لائک ابراہیم ایٹ دا اسٹیک ٹو بی. ٹھیک ہے، ابراہیم مطلب ہم حضرت ابراہیم کے بارے میں تو سارے جانتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارا یقین اس طرح ہونا چاہیے جیسے حضرت ابراہیم کا تھا. اب اسٹیک ٹو بی کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پہ کسی کی جان لی جاتی ہے. فار ایگزامپل جیسے ہم حضرت ابراہیم کی سٹوری تو جانتے ہیں، بینگ اے مسلم ہمیں پتہ ہے کہ حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا، اور وہ جتنی بھی سٹوری ہے اس سٹوری کے بعد کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے ان کا فیتھ مطلب ان کا یقین اتنا پختہ تھا کہ اللہ کے سوا جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے انہیں کچھ بھی نہیں ہو سکتا. تو ادھر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو ماڈرن مین ہے یا جو ہمارا آج کا مسلمان ہے اس کا یقین جو ہے وہ ایسے ہی یقین ہونا چاہیے جیسے کہ حضرت ابراہیم کا ہے. بولتے ہیں سیلف آنرنگ اینڈ گاڈ ڈرنک از فیتھ. یہاں پہ سیلف آنرنگ اینڈ گاڈ ڈرنک کا مطلب ہوتا ہے کہ مطلب اللہ کی محبت میں گرفتار ہونا. اور نے کہا کہ جب ہم اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتے ہیں یا جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں بہت سے ٹرائلز اور ٹیسٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم کو کرنا پڑا اس ٹائم پہ. کہتا ہے کہ ہیئر می، مجھے سنو، یو ہوم دس ایجز وے کیپٹیویٹڈ. یہاں سے وہ جو ہے تم، مطلب وہ ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں، ہم لوگ مطلب جو ینگ جنریشن ہے اس کے بارے میں بات کر. اب یہاں پہ کیپٹیویٹڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی طرف اٹریکٹ ہونا. انہوں نے کہا یہاں پہ وہ ہم لوگوں کو مخاطب کر رہے ہیں کہ تم آج کے دور کے انسان، تم جو ہو اس دنیا کی رنگینیوں میں مت کھو. ٹھیک ہے، اپنا ایسے ہی ایمان رکھو جیسے حضرت ابراہیم کا تھا، جس میں وہ کہتے ہیں ٹو ہیو نو فیتھ از ورس دین سلیوری، کہ اس دنیا میں اگر آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے تو آپ کی زندگی جو ہے وہ غلامی سے بھی بدتر ہے. یہ وہ فرسٹ اسٹینزا کے بارے میں بات کر رہا ہے. یہاں پہ نیکسٹ اسٹینزا جو ہے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میوزک آف اسٹرینج لینڈز ود اسلامز فائر بلینڈز. اب یہاں پہ میوزک جو ہے انہوں نے ایز اے میٹافر یوز کیا ہے. یہاں پہ میوزک کا مطلب ہے کلچر آف اسٹرینج لینڈ مطلب عجیب، سمجھ لیں جیسے کہ اجمی لوگ ہوتے ہیں
یا وہ کہتے ہیں کہ وہ والے ویسٹرن، آپ سمجھ لیں ویسٹرن کنٹریز یا ویسٹرن جگہ جو ہے اس کے بارے میں بات کر رہے ہیں ود اسلامز فائر بلینڈس. اب وہ کہتا ہے کہ اسلام جو ہے اس نے، اسلام کے کلچر نے باقی جو دوسرے کلچر تھے ان پہ بہت زیادہ اثر انداز ہوا اسلام. ان کا کلچر کیسے چینج ہوا؟ کلچر اس طرح کہ ود دا پیسج آف ٹائم جیسے جیسے انہیں پتہ چلتا گیا کہ اسلام جو ہے، اسلام نے بہت زیادہ ویلیو دی ہے ہیومن بینگ کو، اسپیشلی وومن کو. اسلام سے پہلے آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ عورتیں جو تھیں ان کی کوئی عزت نہیں تھی، انہیں زندہ دفن کر دیا جاتا تھا اور یہ تمام چیزیں. مطلب اسلام نے آپ کو زندگی کے ہر پہلو کو ایک نئے رخ سے بتایا کہ ہاں اس طرح سے بھی مسئلے حل ہو سکتے ہیں، اس طرح سے بھی زندگی کو جیا جا سکتا ہے، اس طرح سے ہمارے حقوق جو ہیں ان کو بہتر بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا. پھر انہوں نے کہا جو لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے یا جو لوگ آگ کی پوجا کرتے تھے، پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر انہوں نے کیا کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کے طور طریقے سیکھے اور اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنا شروع کیا. which the nation's harmony depends. اس نے کہا یہ وہی چیز ہے جس پہ پوری قوم کی ہم آہنگی جو ہوتی ہے وہ انحصار کرتی ہے کہ مطلب پوری قوم جو ہے وہ اکٹھی ہو. اگر ایک کو چوٹ لگی ہے یا ایک کو درد ہے تو ساری قوم کو درد ہو، اس کے بارے میں بات کریں. کہ کوئی بھی ہمارے، جیسے کہ اگزامپل لے لیں، ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس انسیڈنٹ کو لے کے اگر اسلام کے بارے میں ہے یا کسی وومن رائٹس کے بارے میں ہے یا کسی لیبر کے رائٹ کے بارے میں، تو اس میں ایک بندہ نہیں پھر پوری قوم جا کے مطلب اسٹرائک کرتی ہے، پروٹیسٹ کرتی ہے. تو اس نے کہا جب اسلام بھی یہی چیز ہے نا، اسلام کیونکہ ہم لوگ کدھر رہ رہے ہیں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس کے اندر ایک بندے کو اگر تکلیف ہوگی تو اس کی تکلیف پورے پاکستان کو محسوس ہوگی. کہ ایمپٹی کنکارڈ از دا سول آف یورپ. کنکارڈ کا مطلب بھی ہارمنی ہی ہوتا ہے. اب اس اسٹینزا کے اندر وہ ڈفرینس کریٹ کر رہا ہے کہ وٹ از دا ڈفرینس بٹوین اسلامک کلچر اینڈ دا ویسٹرن کلچر. اب وہ کہتے ہیں ہو سویلائزیشن. اب سویلائزیشن میں یہاں پہ وہ لوگوں کے بارے میں، آبادی کے بارے میں بات کر رہا ہے. ٹو نو مکہ بینڈز. اب یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو یورپ کی سول ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے اسلامک کلچر سے، کیونکہ وہ لوگ مکہ کی طرف نہیں جھکتے. اب انہوں نے یہ اگزامپل اس لیے دی کہ جب ہم حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں پہ سارے مسلمان، چاہے وہ امیر ہو چاہے وہ غریب ہو، سب اکٹھے ہوتے ہیں، ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ایک ہی احرام پہنتے ہیں، ایک ہی جگہ پہ عبادت کرتے ہیں. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ڈفرینس ہے کہ اگر آپ ویسٹرن کلچر میں دیکھ رہے ہیں یا اگر آپ ہندوازم میں دیکھ لیں تو ان کے اندر کاسٹ سسٹم بہت زیادہ ہے. تو اس کاسٹ سسٹم کی وجہ سے وہ لوگ کسی کا کھانا نہیں کھا سکتے، یا جیسے کہ ان میں براہمن جو ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے اور شودر جو ہیں وہ سب سے نچلی ذات کو بولتے ہیں، وہ ان کا کھانا نہیں کھا سکتے. براہمن ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. لیکن جب آپ مکہ جاتے ہو، ٹھیک ہے، یا حج اور عمرہ کے لیے جاتے ہو، وہاں پہ امیر غریب یا کوئی آپ کا باس ہے یا آپ کسی کے امپلائی ہو، وہاں پہ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہاں پہ صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے. ایکویلٹی آف ہیومن بینگ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمام لوگ جو ہیں، مطلب تمام مسلمان جو ہیں وہ برابر ہیں. کوئی کسی سے بڑا نہیں، کوئی کسی سے چھوٹا نہیں. وہ اکٹھے عبادت کر رہے ہیں، اکٹھے احرام پہن رہے ہیں، اکٹھے خانہ کعبہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں. یہ وہ ہارمنی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ جو مسلم کلچر